کسی نے پوچھا ہے شیخ عبد القادر یہ مدینے کی کنکری مکے کی کنکری کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں، کیا پتہ کون سے پتھر کو میرے نانا سے نسبت حاصل ہو۔ بے شک سبحان اللہ، زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ مدینے میں تو اعلیٰ حضرت گئے، جا کے کہتے ہیں خوف ہے سما خراشی سے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالوک فراہم کو۔ اعلیٰ حضرت یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں ہیں، وہ عشق و محبت کے امام ہیں، انہوں نے عشق کر کے دکھایا ہے۔ مدینے گئے تو کہتے ہیں میں مدینے میں جا کے روتا نہیں، آواز سے نہیں روتا، کہ کیوں نہیں روتے؟ کہ لیکن مجھے ڈر ہے کہیں مدینے کے کتوں کے کانوں کو میرے رونے سے تکلیف نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت مدینے گئے تو روئے نہیں۔ کون؟ عبد الرحمن جامی، جنہوں نے آپ لکھی تھی تنم فرسودہ جہاں پر زہجرہ یا رسول اللہ۔ وہ جب مدینے گئے نا تو ان کی داڑھی جب گئے تھے نا تو داڑھی میں بہت سے بال تھے، مطلب بری بھری داڑھی تھی۔ جب وہ آئے تو داڑھی بالکل جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی، اسے بیگلی کہتے ہیں اپنی طرف، وہ کہیں کہیں چیدہ چیدہ ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے پوچھا حضور داڑھی کا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے مدینے جا کے نا حضور کی بارگاہ میں اپنی داڑھی سے جھاڑو لگائی۔ بے شک سبحان اللہ، جو فرشتہ ایک بار مدینے آتا ہے وہ دوسری بار نہیں آ سکتا۔ 70 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں۔ جی بے شک مدینے گیا ہے، کر کے میرے ساتھ مدینے گیا۔ میں نے کہا بھئی چلنا واپس، ٹور والا کہہ رہا ہے فلائٹ لیٹ ہو رہی، چل۔ اس میں آسمان کے فرشتے اترتے ہیں، بے شک جنات آتے ہیں، اور کرم ہو جاتا ہے تو جس کی محفل ہوتی ہے کبھی کبھی وہ بھی آ جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، غوث اعظم فرماتے ہیں میرا ذکر یا تو میری مرضی میں سے ہوتا ہے یا میری موجودگی میں ہوتا ہے۔ جی بے شک سبحان اللہ، فرماتے ہیں جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں میں تو میری مرضی ہوتی ہے یا میری موجودگی ہوتی ہے۔ جی اور فرماتے ہیں غوث اعظم میرا کوئی کیا مرتبہ سمجھے گا، میرا خیال بھی تب انسان کر سکتا ہے اپنے دل میں جب میری مرضی ہو۔ کہتے ہیں مخلوق کے جو قلوب ہیں نا اللہ نے میری مٹھی میں دیے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بار نا غوث اعظم رستے سے گزر رہے تھے، کون؟ غوث اعظم نماز پڑھنے جا رہے تھے، ایک مرید ساتھ میں تھا تو کسی نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ مرید نے کہا اتنے بڑے میرے غوث پاک ہیں، بازار میں جا رہے ہیں کوئی دیکھتا بھی نہیں نظر اٹھائے، اگر کوئی بڑا آدمی نکلے اور کوئی نہ دیکھے تو عجیب نہیں لگے؟ بدائق جی جا رہے ہیں، مفتی صاحب جا رہے ہیں، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، غوث پاک جا رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہے۔ مرید نے جب یہ خیال کیا نا تو غوث پاک نے اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے، وہ دل میں سوچ رہا ہے۔ غوث پاک مسکرا کے پھر بازار کی طرف دیکھتے ہیں، سارے لوگ کام چھوڑ کے غوث پاک کا قدم چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، رستہ رک گیا، پورا بازار ختم ہو گیا، سارا نظام بند ہو گیا۔ غوث پاک نے پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر لوگ اپنے اپنے کام پہ چلے گئے۔ غوث پاک نے اس مرید سے اپنے کہا تو کیا سمجھتا تھا یہ لوگ میری طرف دھیان نہیں دے رہے تھے؟ ارے میں ان کی طرف دھیان نہیں دے رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ میں ماشاء ان کی اللہ، طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ جی بے شک فرماتے ہیں میں جب تک نہ چاہوں کوئی مجھے چاہ نہیں سکتا، بے شک۔ تو یہ غوث پاک کی محفل غوث پاک کی مرضی سے ہوئی ہے۔ دیکھو اپنے گاؤں میں اگر یہ چاہتے ہو تمہاری عزت بن جائے دنیا اور آخرت میں، جی چاہتے ہو نا؟ جی تو بس ایک کام کرو، سب کو اپنا حال مت بتاؤ، جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو دل سے کہو اور منہ بھر کے کہو الحمدللہ، ماشاء اللہ، کیونکہ وہ جو پوچھ رہا ہے وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے، جی وہ آپ کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے، وہ پوچھے گا، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ پوچھے گا مذاق میں اڑا دے گا، آپ اس کے سامنے روئیں گے ذلیل ہو جائیں گے۔ اب ذرا غور کریں، جتنے آپ کسی کے بھی سامنے ایک بار رو لیجئے، کبھی اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتے۔ میری بیٹیاں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، ان کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے۔ اگر سب کے سامنے رو گے نا، مولا علی کہتے ہیں جو سب کے سامنے روتا ہے نا وہ رب کے سامنے نہیں روتا، اور جو رب کے سامنے روتا ہے نا پھر وہ سب کے سامنے نہیں روتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تم آپ کسی کے بھی سامنے رونے ذلیل ہو جائیں گے۔